میں یہ ہمیشہ اپنے دوست احباب سے یہ عرض کرتا ہوں، مخیر حضرات سے، اس پر ہم نے کلپ بھی بنایا کہ آپ کوشش کریں کہ رجب یا شعبان کے شروع میں جو ہے وہ زکوٰۃ مستحق کو جا کے خود دے دیں، کیونکہ جس طرح ہم ماہ رمضان کی تیاری شعبان میں کرتے ہیں، راشن لے لیتے، سامان لے لیتے، کپڑے سلوا لیتے، دیگر کام، تو غریب آدمی بھی جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بھی بیچارہ آپ کے زکوٰۃ کا انتظار کرتا، جیسے آپ زکوٰۃ کی رقم دیتے وہ بھی جو ہے ماہ رمضان کی تیاری کر لیتا ہے، سامان لے لیتا ہے، گھر والوں کے لیے چیزیں لے لیتا، کپڑے بچوں کے سلوا لیتا، تو اس طرح اس کی بھی تیاری ہو جاتی ہے۔ تو ہم بھی جس طرح ماہ رمضان سے قبل اپنے گھر کی چیزوں سے فارغ ہو کر رمضان میں عبادت میں لگ جاتے، تو ہمیں یہی اپنے غریب بھائی کے لیے بھی سوچنا چاہیے کہ وہ بھی جو ہے پہلے سے تیاری کر کے فارغ ہو جائے اور وہ بھی ماہ رمضان میں صرف اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ تو یہ ایک ذہن جو ہے ہمیں بزرگوں نے دیا، ہم جو ہے وہ آپ کی طرف اسے منتقل کرتے ہیں۔ اچھا رہا ثواب کا تعلق، تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہاں ناپ تول کر نہیں ملتا، جیسا کہ حضور شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی 11ویں صدی کے عظیم مجدد، آپ جانتے ہیں ابھی سویم ہوگا، کتنے قرآن پڑھے جائیں گے؟ ایک پڑھے، زیادہ سے زیادہ 2 قرآن پاک، لیکن جب دعا ہوگی ہم کہتے ہیں مولا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنے لوگ یعنی اہل ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے سب کو ایصال ثواب کرتے قبول فرما۔ کتنے لوگ اربوں خربوں، ہم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو تھوڑا تھوڑا سب کو ثواب پہنچائے گا؟ شیخ محقق فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تم کروڑوں اربوں خربوں لاتعداد لوگوں کو ایک قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کرتے ہو، رب کریم ہر اہل ایمان کے نامہ اعمال میں مکمل قرآن کا ثواب لکھتا ہے، اس کی رحمت بہت بڑی۔ تو اگر ہم ماہ شعبان میں دے دیں، ہم شعبان کے اندر ہی جو ہے اگر ایڈوانس میں بھی نکال لیں، بہت سے لوگوں پر رمضان میں فرض ہوتی، وہ ایڈوانس میں بھی نکال کر اگر رجب شعبان میں جا کر ان غریبوں کے گھر دے آئیں، ہو سکتا ہے میرے مولا کی یہ ادا جو ہے یہ پسند آ جائے، آپ کی اس ادا کو رب نے پسند کر لیا، تو اللہ کی ذات سے امید اور یقین ہے کہ ماہ رمضان سے بھی 70 گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے، ان کے اخلاص کو دیکھتا۔ اور عزیزان گرامی، یہ بھی میں نے کئی مرتبہ عرض کیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہماری زبان میں اثر نہیں ہے، تاثیر ختم ہو گئی۔ میں یہ ہمیشہ مخیر حضرات سے کہتا ہوں کہ حساب آپ لگائیں، مہربانی کر کے لوگ ایسے ہی زکوٰۃ نکال دیتے، 10 لاکھ الگ کر دی، بڑا بزنس مین ہے تو اندازے سے کمپیوٹر والے سے کہے گا بھئی تو 20 لاکھ روپے زکوٰۃ کے اکاؤنٹ میں سے الگ کر لے، وہ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے، کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ حساب کتاب کیجئے، اپنے جو سونا آپ نے رکھا اس کا وزن کیجئے، جو چاندی ہے اس کا وزن کیجئے، جو کیش ہے، جو بینک میں ہے، جو لوگوں پر جو ہے آپ کا جو ہے وہ ادھار آپ نے دیا، وہ تمام کا حساب کر کے آپ جو ہے بہترین طریقے سے جو ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فرض ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی، قیامت کے دن یہ گلے کا بندہ ہوگا۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ سونے چاندی یہ سکے یہ آگ میں جہنم کی گرم کر کے زکوٰۃ صحیح نہ دینے والوں کے جسموں کو داغا جائے گا، ان کے جسموں پر ایسے داغ کے نشان ہوں گے۔ تو کوشش کریں کہ پورا مکمل حساب کتاب ایک ایک روپیے کا وہ کر کے اس فرض کو ادا کریں۔ یہاں مخیر حضرات جو بڑی بڑی کمپنیاں چلاتے ہیں، انڈسٹریاں چلاتے ہیں، فیکٹریاں چلاتے ہیں، مل آنر ہیں، ان سب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ مہربانی کر کے اس پر توجہ دیں، اور خاص طور پر ایک اکاؤنٹنٹ بٹھا، اور وہ اکاؤنٹنٹ جو ہے آپ کا پورا حساب کتاب آپ کو بتائے،
اور اس کے بعد جو ہے آپ نے 2.5% زکوٰۃ جو ہے وہ نکال کے رکھ نہیں لینی. یہاں یہ بھی ہوتا ہے اس نوکر کو مالک بنا دیا, اس کو بنا دیا, پھر اس سے لے لیا. یہ بھی یاد رکھیے گا, یہ ہم اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. رب تعالیٰ کی ذات کو کیا کوئی دھوکہ دے گا؟ کسی کی مجال ہمت نہیں. یہ ہم خود جو ہے ایسے مٹی اٹھا کر اپنی آنکھوں میں ڈالنا, ایسے مرچ اٹھا کر اپنی آنکھوں میں ڈالنے, اپنی آنکھوں میں دھول جھونک رہے. یہ ہم جو ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو یاد رکھیے گا, ہماری بہن بیٹیوں سے بھی یہ میری گزارش ہے کہ یہ ڈبے بھر کے سونا ایسے رکھتی ہے, کہتے ہیں نہیں ہم تو کمانے نہیں چاہتی. تو کمانے والے پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. یہ تو صرف اور صرف جو ہے یہ مالیت پر زکوٰۃ ہے جو اسلامی بہن کو بھی دینی ہوگی, ہمارے مرد کو بھی دینی ہوگی. یہ جو تم نے ڈبے بھرے ہیں, پھر آتے ہیں ہمارے پاس, ارے پرچی لکھ کے امام صاحب 10 تولے سونا چوری ہو گیا, 5 تولے سونا چوری ہو گیا. سیٹھ صاحب آتے, اتنا نقصان ہو گیا. میں نے کہا زکوٰۃ صحیح طریقے سے دی تھی, سونا جو ہے وہ وزن کیا تھا. آقا کریم علیہ السلام فرماتے خشکی اور تری میں جو مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا. اور زکوٰۃ اگر کسی نے, آقا کریم علیہ السلام فرماتے زکوٰۃ دو اور اپنے دیگر اموال کو قلعوں میں بند کر لو. اس وقت قلعے ہوتے تھے, بڑے بڑے قلعے جو ہے اس میں لوگ جو ہے اپنا پیسہ سیف کرتے تھے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں زکوٰۃ پوری دو, انشاءاللہ تمہارے بقیہ مال کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. اور یہاں ایک بات اور بھی مجھے مارکیٹ والے نے کہی, گزشتہ سال جب ہم نے زکوٰۃ پر بیان کیا کہ زکوٰۃ دو تمہارا باقی مال پاک ہو جائے گا, تو ایک بے وقوف آدمی جو ہے یہیں کا, ہماری جو ہے مارکیٹ کا بیوپاری, اس کا ایک بندہ ہے, کہ امام صاحب آپ نے جو ہے یہ بیان کیا کہ زکوٰۃ دو 2.5%, باقی تمہارا مال پاک ہو جائے گا. تو ہمارے سیٹھ صاحب کہنے لگے امام صاحب نے کہہ دیا ہے اب جتنا حرام کا معاذ اللہ مال ہے اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دیں گے, باقی حرام کا سارا مال پاک ہو جائے گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ تو ایسا کام ہے کہ آپ جو ہے وہ پیشاب سے پاخانے کو دھو رہے ہیں, چھوٹی ناپاکی سے بڑی ناپاکی کو پاک جو ہے وہ پاک کرنے کی جو ہے ناکام کوشش کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا زکوٰۃ مال حلال پر ہوتی ہے. رب تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو پسند کرتا ہے. مال حلال میں سے میں عرض پھر کرتا ہوں, مال حلال میں سے جو آپ نصاب تک آپ پہنچ گئے, اب اس میں سے جو 2.5% آپ نے نکال دی تو حلال مال باقی جتنا ہے وہ سب کا سب پاک ہو جائے گا. کیونکہ یہ زکوٰۃ یہ مال کا میل ہے, اور میل کسی چیز سے نکل جائے تو بقیہ چیز کو جو ہے وہ پاک کر دیتا ہے.